امام خازن علیہ الرحمن تفسیر خازن ہے. حقیقت ہے یہ آپ سب کی محبت ہے اور حضرت علامہ مولانا حافظ عزیزم محمد مدثر صاحب انہوں نے جو خاکسار کے متعلق کہا ہے، اللہ رب العزت مجھے ایسا بنا دے اور اس میں پورا اترنے کی توفیق دے. جب یہ میرے متعلق فرما رہے تھے، ٹھنڈ پڑ رہی تھی، بزرگوں کا ذکر ہوا، تو خاکسار کے متعلق جو انہوں نے فرمایا، مجھے اگرچہ شرم آ رہی تھی لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ کرم مدینے والے کا ہی ہے. ہم کیا ہیں؟ مٹی کی مٹھی ہیں. ان کا کرم نہ ہو تو ہم بالکل مٹی ہیں جی. یہ ان کا کرم ہے. قرآن عظیم مجھ سے قبل بڑا خوبصورت، بڑا فاضلانہ، مجاہدانہ خطاب مستطاب لاجواب آپ نے سماعت فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹی، اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. اس سورہ کوثر کی صرف 3 آیتیں ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی 3 لفظوں پہ مشتمل یہ 3 آیتیں. مگر مکہ والوں کو، مکہ کے جہلاء کو نہیں بلکہ پورے عالم کفر کو برتائے حیرت میں ڈال دیا اس چھوٹی سی صورت. یہ چھوٹی سی صورت ہے. اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی علیہ السلام کے وہ فضائل، وہ محامد، وہ محاسن، وہ معجزات بیان کر دیے ہیں کہ دنیا اور آسمان جتنے تحت الثری سے لے کے فوق السماء تک، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تھوڑا ہے، اور جو اللہ نے مصطفیٰ پہ کرم فرمایا وہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا. اس میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب اِنَّا بے شک ہم آتیناکا تجھے عطا کی، تجھے عطا کی الکوثر. اب کوثر سے مراد کیا کچھ ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا نہر فی الجنت اعطاہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئمہ کے اقوال مختلف ہیں. آئمہ نے تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس پہ بہت خوبصورت لکھا ہے، اور دیگر معتبر ترین تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت کے اندر ہے، اور جنت کے اندر نہر کوثر ہے، جنت کے اندر نہر کوثر ہے. آتا اللہ محمدہ جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دی. وہ کوثر ہے، وہ نہر ہے. اللہ اکبر. شہد سے میٹھا اس کا پانی ہے، پھول سے سفید اس کا پانی ہے، اور اس کی دنیا دیوانی ہے، ترستی ہے اس پانی کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جو کوثر کا پانی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. حوض کوثر جو حوض دیا جائے گا نا، اس حوض کے اندر بھی پانی اسی نہر سے آئے گا. اور محبوب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اپنے دست ختم نبوت کے ساتھ اس کے اپنے دست ختم نبوت کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو، جنہوں نے سرکار کی عزت و ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے پیاس کے عالم میں اس دنیا رنگ و بو کو چھوڑا، حضور کے عشق میں تیر ترکش گولے اور انہوں نے نیزے نوکیلے جناب یہ سارا کچھ کھایا، بالآخر شہادت کا مرتبہ پایا.
اللہ نے ان کو مصطفیٰ کی قدموں تک پہنچایا اور محشر کا میدان ہوگا حضور حوض کوثر پہ اپنے عاشقوں، خدمت گزاروں، وفاشاروں، حبداروں، چاہنے والوں کو اپنے اس ہاتھ مبارک کے ساتھ جس ہاتھ کو سورہ فتح شریف میں اللہ نے اپنا ہاتھ کرا، اس دستے شفقت و محبت کے ساتھ حضور حوض کوثر کے جام بنائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی روح تڑپی، آپ اس لیے فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پر پلاتے وہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے۔ واہ اہل سنت کا عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ احمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا نا، انہیں اعلیٰ حضرت کہنے سے کئی بندوں کو پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ بھئی اعلیٰ حضرت وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے سارے نبیوں، انہوں نے کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا۔ اچھا دیکھو جی، قرآن عظیم کے اندر سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ کریم کا ایک وعدہ ہے کہ نہیں، ویسے تو بڑے ہی وعدے ہیں لیکن جس وعدے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور مفسرین رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، اللہ کریم فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا بھی، تمہیں یاد کرواؤں گا بھی۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہاری عزت کروں گا بھی، تمہاری عزت کرواؤں گا بھی۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا بھی، تمہارے ڈنکے بجواؤں گا بھی۔ کچھ لوگ سکتے ہیں، ایسے تو نہیں حق فرید کے نعرے لگتے، ایسے ہی تو نہیں چشت آل بشت کے نعرے لگتے، ایسے ہی تو نہیں داتا صاحب کے نعرے لگتے، ایسے ہی تو نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نعرے لگتے۔ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی قسم ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ہی ذکر ہے، سرکار کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ مجھے کوشش کرنی ہے تھوڑے سے وقت میں بس گفتگو، چونکہ آپ لوگوں نے جانا بھی، آرام بھی فرمانے، دن کی مصروفیات ہوتی ہیں، ورنہ قرآن عظیم کی بہت ساری آیات سے یہ حقیقت روز روشن سے، نیم روز سے زیادہ واضح ہے۔ حضرات اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے رسول کی اطاعت کی، فرمایا وہ کامل یقین رکھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ قرآن کریم ہے ترجمہ جس کا مرضی نکال لو، فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق، فرمایا شک کی گنجائش نہیں ہے یہاں، فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ صاحبو رسول کی اطاعت جب اللہ کی اطاعت ہے تو کیا رسول کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ یعنی جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو ماننا پڑے گا قرآن پاک کی روشنی میں کہ رسول کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے نا، میں اس کے چرچے کرتا بھی ہوں، چرچے کرواتا بھی ہوں۔ میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ آتا اللہ محمدہ، جو نارے کوثر ہے، جو حوض کوثر ہے نا، وہ اللہ نے فرمایا بنایا تو میں نے ہے، بنایا تو میں نے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا بنایا میں نے ہے۔ دیکھو جی نارے کوثر، جنت مخلوق ہے، اس کا خالق کون ہے؟ جنت خالق نہیں مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ حوض کوثر خالق نہیں مخلوق ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو
تو فرمایا کہ آتا اللہ محمدہ، رب تعالیٰ نے حوض کوثر اور نار کوثر مصطفیٰ کے حوالے کر دی ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، جو لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا، معاذ اللہ، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ کریم جل مجد الکریم حوض کوثر کا، نار کوثر کا خالق ہے، پر رب نے حوالے محبوب کے کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ صرف حوالے نہیں کی، فرمایا سونا جنہوں تو چاہے گا پلاتا جائے، جنہوں چاہے گا تو ڈاکتا جائے۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں دے سکتے، تو یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں، کلمہ بھی سرکار کا پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک بندہ کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، یا تو بیٹا بند کر دو تو یا چلا دو، میرے پاس گاڑی ہے، بات سنو نا ذرا جی۔ ایک بندہ، کوئی بھی بندہ وہ کہہ دے کہ میرے پاس ایک گاڑی تو ہے پر اس کے ٹائر نہیں، گاڑی تو ہے پر اس کا گیئر کوئی نہیں، گاڑی تو ہے پر سٹیرن کوئی نہیں، گاڑی تو ہے اس کے ٹائر بھی کوئی نہیں، بھائی گاڑی تو ہے یار اس کی ٹینکی بھی کم ہے، تو کیا آپ اس کو عقل مند مانیں گے؟ نہیں، سچ بول رہے ہیں آپ نے، لگتا ہے آپ سوچ رہے ہیں تو جھٹ بولے نا۔ جو کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، اس کے ٹائر بھی نہیں ہے، اس کی بریکیں بھی نہیں ہے، شوز بھی نہیں ہے، اس کے جناب ٹینکی بھی نہیں ہے، اس کا سٹیرن بھی نہیں ہے، تو بندہ پوچھے نا پاگل کے بچے بتا پھر اس کا ہے کیا؟ یا تو یہ نہ کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، یا پھر یہ کہے کہ اس کا سب کچھ ہے، یا تو نبی ماننا چھوڑ دو معاذ اللہ۔ ہم یہ دعوت نہیں دیتے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں مانو۔ اور جب ماننے تو مجبور نہ مانو، بنانے والے نے مجبور نہیں بنایا، محبوب بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، محبوب کی آمد۔ مجبور نہیں بنایا، کیا بنایا؟ تو محبوب کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، زبان لاک اپ کر دی جاتی ہے، آنکھوں پہ کالے لوہے کے شیشوں والی اینک ڈالی جاتی ہے، کیوں جی؟ کانوں کے اندر ایلفی ڈال دی جاتی ہے؟ نہیں، جب ایک ہی ہے رب، جب ایک ہی ہے رب، رب کچھ نہیں تھا تب، سبحان اللہ، کچھ نہیں تھا تب، اور بنا سب کچھ جب، تو صرف محمد کے سبب، محبوب کے سبب یہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو کہنا کہ نہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، دور سے نہیں سنتے، فلان نہیں کرتے، ڈمکار نہیں کرتے، تو پھر مانتے کیا ہو تم؟ کیا مانتے ہو؟ ایک ڈاکٹر کو مانتے ہو کہ اسے اختیار ہے، یہ آپریٹ کر سکتا ہے، سرجن یہ ہرنیا نکال سکتا ہے، یہ پتھری نکال سکتا ہے، یہ جناب وہ جو کچھ بھی اندر نکال سکتا ہے، یہ جناب جو ڈاکٹر ہے یہ جناب اس کے پاس ایک آلہ ہے، اس آلے کے ذریعے بتا سکتا ہے پتھری کا حجم کتنا ہے، کہاں پتھری ہے، کس جگہ پہ ہے، پتے کے اندر بھی ہو تو بھی اس آلے سے پتا چل جاتا ہے۔ وہ آلہ کیا ہے؟ وہ الیکٹریکل آلہ ہے، اس آلے کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا نام ہے جس کا؟ وہ جو آلہ جس کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے کئی نام ہیں، کبھی کیمرہ ہوتا ہے، اس کے کئی نام ہیں، اور جو عام اس کا نام ہے نا، عام طور پہ اس کی قسمیں ہیں، عام طور پہ اس کو
سکرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سکرین. انسان اس کا موجد ہے. کیوں بھائی؟ بچہ الٹا ہو تو نہیں بتا دیتے، پاؤں ٹیڑھے ہو تو نہیں بتا دیتے، پہلے ہی نہیں بتا دیتے بچہ ہونا ہے. چپکے چپکے سے اس کے کپڑے بھی سل جاتے ہیں، خوشیوں کی تیاریاں بھی ہو جاتی ہیں. ارے کچھ تو سوچو یار، کچھ تو سوچو یار، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ کیمرے کو تو مان جاؤ، ڈاکٹر کی تو مان جاؤ کہ ماں کے شکم کے اندر ساری تہوں سے پار کر کے اس نے بتا دیا ہے یہ بچہ ہے یا بچی ہے. تو مصطفیٰ جو محبوب ہے اس کی نظر کے دور تو کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو بڑا نبی سے کیمرے کو مانتے ہو. کلمہ سرکار کا پڑھا ہے جی، اور سرکار کی بات پہ معاذ اللہ یقین نہیں، اس کیمرے پہ یقین ہے. تو پھر ذرا سوچو نا، کس درجے کے مسلمان ہو، کس درجے کے تم عاشق رسول ہو، کس طرح کی اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو جی. پھر دیکھو فلاں بندہ جی وہ جناب ٹونا لگاتا ہے، وہ جناب ٹیوا لگاتا ہے اور آگے بندہ بٹھاتا ہے، کچھ کلمات پڑھتا ہے، جی ہون جی فلانا آ گیا جی، فلانے تھا چلا گیا جی، وہ سارا کچھ. یار ٹیوے کو تو مان جاتے ہو، ٹیوے کو مان جاتے ہو، اور جس سے خدا نے چھپایا ہی کچھ نہیں. ٹیوے کو مان جاتے ہو اور جس سے رب نے چھپایا ہی کچھ نہیں. چھپایا جائے جس سے وہ محبوب نہیں ہوتا، بتایا جائے جس کو سب کچھ وہ محبوب ہوتا ہے نا. فرمایا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو، کسی اور کو نہیں. بڑی عظمت ہے نوح علیہ السلام کی نجی اللہ، بڑی شان ہے آدم علیہ السلام کی صفی اللہ، بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی خلیل اللہ، بڑا مرتبہ پایا اسماعیل علیہ السلام نے ذبیح اللہ. بہت چرچے تھے حسن یوسف کے، پر انا اعطیناک، سونا سب کچھ جو ہے نا انہیں بھی بہت کچھ دیا، انہیں بھی بہت کچھ دیا، پر تمہیں سب کچھ دیا. انہیں بہت کچھ دیا، انہیں جی انہیں، چونکہ وہ میرے نبی، وہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات، انہیں بہت کچھ دیا. انسان کی عقل و شعور سے بہت زیادہ دیا، بہت کچھ دیا، انہیں بہت کچھ دیا، پر تم محبوب ہو نا، تمہیں سب کچھ دیا. انا اعطیناک، تمہیں دیا، تمہیں دیا. سبحان اللہ. پاگل ہوئے گے جی سرکار معراج والی رات اللہ سے کیسے باتیں کر لی، کیسے دیدار کر لیا. اور یار رب تو قرآن پاک میں مختلف کیا فرمایا لاکا ذکر راکا. یہ جو کاف ہے نا ضمیر ہے، اور یہ مخاطب کے لیے ہوتی ہے، مخاطب کے لیے، یعنی جڑا سامنے ہوئے نا اودے نال گلاں کریے تے پھر اے ضمیر جڑی ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک، یعنی رب کسی اور نال نہیں اپنے محبوب نال گلاں کرن دے. تے رب نے دس دیتا سونا سارا کچھ بنایا تے میں ہی ہوں، پر اعطیناک سارا کچھ بنایا تے میں ہی، پر دے تینوں چھڑے ہے. سارا کچھ پیدا تے میں کیتا ہے، خالق تو نہیں. محبوب تم خالق نہیں ہو، پر مخلوق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. تم اگرچہ خالق نہیں، پر خالق سے تم جدا بھی نہیں. محبوب تم خالق نہیں ہو مخلوق، پر مخلوق ایسی ہو جن کے سبب ساری مخلوق ہے. تم ایسی مخلوق ہو جن کے سبب ساری مخلوق ہے. پہلے تم ہو. حضور فرماتے ہیں
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بنا ہوں، کنت اول النبیین فی الخلق، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ انسانیت کا آغاز نبوت سے ہوتا ہے، انسانیت کا آغاز ہی نبوت سے ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نا۔ تو آدم علیہ السلام بحیثیت مخلوق، بحیثیت انسان اول ہے نا، بحیثیت انسان اول ہے، تو آپ اول انسان ہیں، تو آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو مخلوق کا، انسانیت کا آغاز نبوت سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اب سرکار کیا فرماتے ہیں، یہ سمجھو ذرا، انسانیت کا آغاز نبوت سے ہو رہا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، کنت اول النبیین فی الخلق، نبوت آغاز انسانیت نبوت سے ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی نبوت بعد میں ہوتی ہے، میں پہلے۔ سبحان اللہ۔ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، فرمایا پڑھنے میں سب سے پہلے میں ہوں، آنے میں سارے نبیوں کے آخر پہ میں ہوں۔ سب تو پہلے بعد چ آیا، سب نے پشتا پتا بتایا، سب تو پہلے بعد چ آیا، سب نے پشتا پتا بتایا۔ سبحان اللہ۔ انا آتیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو دے دیا، الکوثر، جو کوثر ہے وہ کوثر آپ کو۔ وقیل الکوثر القرآن العظیم، امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے خشکی اور تری کے سارے علوم، سارے خزانے قرآن کے اندر موجود ہیں، سارے خزانے دنیا کے، آخرت کے، سارے کے سارے خزانے قرآن عظیم کے اندر ہیں۔ اور فرمایا وقیل الکوثر القرآن العظیم، فرمایا کہ سارے خزانے قرآن کے اندر اور قرآن مصطفیٰ کریم کے دل کے اندر، سارے خزانے قرآن کے اندر، قرآن مصطفیٰ کے کنٹرول کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اچھا غیب کے علوم قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا، معاشیات، اقتصادیات، عمرانیات، ابلاغیات، سیاسیات، اقتصادیات، قیادت و شرافت، امامت و صداقت، سیانت و سعادت، یہ تمام تر ہر چیز علی حاصل کیا، تمام علوم جدیدہ و قدیمہ قرآن کے اندر ہیں۔ جب سارے علوم قرآن کے اندر، قرآن مصطفیٰ کے دل کے اندر، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، آپ کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اب سارے اولین و آخرین کے علوم قرآن کے اندر، قرآن مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترا۔ صاحب عقل مند کو ماننا پڑے گا کہ جب سارے علوم قرآن کے اندر، قرآن مصطفیٰ کے دل کے اندر، تو ماننا پڑے گا سارے علوم نبی کے پاس جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وقیل هو النبوہ والکتاب والحکمہ، فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن عظیم بھی ہے، اس سے مراد نبوت بھی ہے، اس سے مراد کتاب بھی ہے، اس سے مراد حکمت بھی ہے۔ اللہ وکیل ہوا کثرت اتباعہ، اس سے مراد یہ ہے کہ سارے نبیوں کی علیہ الصلوۃ والتسلیمات، انہوں کو اللہ نے کسی کو 100، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10 سال، کسی کو 1000 سال اللہ نے وقت نبوت
دیا، ظاہری زندگی تھوڑی سی عطا فرمائی، پر امت ایسی کثرت کی عطا فرمائی، کیلکولیشن ختم، ہندسے ختم، کمپیوٹر کی کیپیسٹی ختم ہے، حضور کے نوکروں کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، اگر پوری دنیا کے انسانوں کی کیلکولیشن آپ کرنا چاہیں، مرد و خواتین کی کیلکولیشن کرنا چاہیں، تو یہاں انسان کا ذکر نہیں ہے، وحوش و طیور کا ذکر نہیں ہے، یہاں جمادات و حیوانات کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اکبر و کثرت اتباعہ، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی کثرت بھی مراد ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد رب محمد کی کثرت ہے۔ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آئی ہے حضرات، میرے رب کی اتباع کرنے والے انسان اور جن ہی نہیں، ملائکہ ہی نہیں، اللہ کی قسم ہے، میرے محبوب کی اتباع کرنے والوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کنکر بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کنکر بھی ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے اتباع کی ہے نا کی، کنکر بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کتے بھی ہیں، بلے بھی ہیں، ریچھ بھی ہیں، بندر بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، بھیڑے بھی ہیں، گیدڑ بھی ہیں، تتر بھی ہیں، بٹیر بھی ہیں، چڑیاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں۔ کیا چڑیوں نے حضور کی اتباع نہیں کی؟ کیا کتوں نے نہیں کی؟ اللہ اکبر! کیا جنگلی بھیڑیوں نے نہیں کی؟ ارے صرف انسان نہیں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، انسان کی کیلکولیشن کریں تو کوئی مائی کا لال نہیں گن سکتا، سبحان اللہ، سبحان نہیں اللہ، گن سکتا۔ حضرات صرف یہی بات نہیں، اگر آسمانی لاہوتی ہاہوتی باہوتی ناسوتی فلکوتی مخلوقات کی بات کریں تو کیا ہم آغاز کرتے ہیں، یہ جو جناب سورج تھا، میرے تیرے سر کے تاج، زہرا کے سر کے تاج، مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر علی ہے۔ آپ کی عصر کی نماز قضا ہوتی ہے، سبحان اللہ، نماز عصر قضا ہوتی ہے، میرے محبوب مولا علی کی گود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام کا مبارک سر انور ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر دیکھو لوگ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بدبخت یہ بعد میں واقعہ پیش آیا، پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ اپنے یار غار کے ساتھ غار کے اندر گود ابو بکر صدیق کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دیکھو ادھر کیا ہے، ادھر گود مولا مرتضیٰ کی ہے، وجود مصطفیٰ کا۔ نماز عصر ادا کرنی ہے، سورج اپنے سفر کے اندر سرگرداں ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ٹھہرتے ٹھہرتے مچلتے مچلتے سورج جو غروب ہوا، مولا علی نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا، عصر ادا نہیں ہوئی، مولا علی پاک کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ ارے علی پاک کی ایک قضا ہو تو علی کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور علی علی کرنے والا کوئی بھی نہ پڑے تو شرم پھیرنا ہے۔ یہ کیسا ہے ماننے والا جس کو ماننے کا جناب وہ دعویٰ کرے، اس کی تو ایک قضا ہو۔ اللہ اکبر! آنسو بہے، سرکار کریم نے مبارک آنکھ کھولی، آنکھ مصطفیٰ کی ہے، چہرہ مولا مرتضیٰ کا ہے۔ علی جی نبی جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ، فرمایا رو رہے ہو؟ جی حضور۔ کیوں؟ اثر قضا ہوئی، قضا کیوں ہوئی؟ ادا چاہتے ہو؟ اللہم اردد علیہ الشمس، اے اللہ سورج کو پلٹا دے، سورج کو واپس کر دے۔ علی کی نماز عصر ادا ہونی ہے۔ آیا حضرت کی یہاں پھر بھی تک بھی آپ فرماتے ہیں مولا علی نوار دی بڑی نیند پر نماز، مولا علی نوار دی
اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ جس کے متعلق حکم ہے وہ نماز مولا علی پاک نے ثابت کر دیا کہ حضور کی اتباع اطاعت محبت و تصور کے بغیر نماز ہی نہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو ان کے اتباع و اطاعت میں ہو اس کی نماز قضا ہوتی ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَهُوَ كَثْرَةُ اتباعہ. مشکات شریف کے اندر باب فضائل سید المرسلین کے اندر روایت موجود ہے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں معاشر کے دیارے جب فیصلہ ہو جائے گا نا تو جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 ہے. کتنی صفیں ہوں گی؟ 120. جنتیوں کی ٹوٹلی صفیں, ٹوٹلی 120 صفیں ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں 120 صفوں میں سے جو جنتیوں کے ہوں گے نا, سارے نبیوں علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے امتیوں سمیت, ان سارے جنتیوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میرے غلاموں کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا 120 میں سے 80, پیچھے کتنے 20 رہ گئے 40, 120 میں سے 80 صفحے صرف میرے لوگوں کی, میرے غلاموں کی. لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کی, تاجدار ختم نبوت کہنے والوں کی, یہ ان کی صفحے 80 ہوں گی اور 40 باقی سارے انبیاء اور رسول گرامی علیہ السلام. اور پھر دیکھو فرمایا سب سے پہلے جنت میں نبیوں میں سے میں جاؤں گا اور امتوں میں سے میرے غلام جائیں گے. نبیوں میں سے سب سے پہلے میں جاؤں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ. میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا. فیفتح اللہ لي. اللہ جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا. ادھر کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. ہم نے آپ کو عطا کر دی کیا؟ کوثر. آپ کو کوثر دی. اور ادھر کی فرمایا حضور نے, یہ قرآن ہے اور ادھر حدیث ہے. قرآن فرماتے ہیں ہم نے آپ کو عطا کر دی کوثر. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي. اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا, میرے لیے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, حد منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. فرمایا اللہ جنت کے دروازے نہیں کھلے گی, جنت بالکل نہیں کھلے گی. اللہ نے بنائی بھی ہے اور اللہ ہی نے سجائی بھی ہے. جنت بنانے والا اور کوئی نہیں, اللہ کریم ہے. جنت کو سجانے والا اور کوئی نہیں, اللہ کریم ہے. پر اللہ نے جنت اپنے لیے نہیں بنائی کیونکہ وہ پاک ہے ان چیزوں سے. اللہ کریم نے جنت اپنے لیے نہیں بنائی. رب تعالیٰ نے جنت اپنے محبوب کے دشمنوں کے لیے نہیں بنائی, وہ تو جہنم بنائی ہے. وقودها الناس والحجارہ, وہ تو دشمنوں کے لیے بنائی ہے, محبوب کے دشمنوں کے لیے, گستاخوں کے لیے. یا اللہ پھر جنت کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو نبی کے نام کے نعرے لگائے. حضور فرماتے ہیں جب میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا نا فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي. اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. اللہ کریم میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا نا. فَيُدْخِلُنِيهَا. تو اس میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور اکیلا نہیں جاؤں گا, اکیلا نہیں جاؤں گا. وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جو میرے غلام مومن فقراء ہے نا, فقراء کچیاں پھلیاں, ایمان پکے, مکان کچے, ایمان پکے, مکان کچے, ایقان پکے, مکان کچے,
ارمان پکے، مکان کچے، دھیان پکے، مکان کچے، انسان پکے، مکان کچے، غلام پکے. فرمایا وہ میرے ساتھ ہوں گے، نہیں اکیلا جاؤں گا. فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَّ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. سرکار کا فرمان پاک ہے، فرمایا میری امت کے دو طبقے، ایک غریب مومن اور ایک امیر مومن. مومن ہوں گے، مومن امیر بھی مومن، غریب بھی مومن، پر امیر مومنوں کی نسبت غریب مومن 500 سال پہلے. یا نبی اللہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں. کتنا عرصہ جی؟ جائیں گے امیر مومن بھی جنت میں، جائیں گے سرکار کی نسبت کی وجہ سے، جائیں گے امیر مومن بھی جنت میں جائیں گے، پر ان کی نسبت جو غریب مومن ہوں گے نا وہ صرف 500 سال، صرف جی صرف 500 سال پہلے، اور وہ بھی جائیں گے جنت میں. سبحان اللہ. فرمایا اکیلے نہیں جائیں گے. وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ. ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. فرمایا آگے وَأُمَّتِهِ. حضور علیہ السلام کی امت یعنی تمام انبیاء رسول گرامی اولو العزم پیغمبر انبیاء، ان سب کی علیحدہ علیحدہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی سب کی امت، امتیں، تمام انبیاء کی امتیں کیلکولیشن کریں، جمع کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی اکیلی امت 1,24,000 کم و بیش. یہ حدیث میں تعداد بتائی گئی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل علیہ السلام و تسلیمات کی امتیں، ان کو جمع کریں اور دوسری طرف صرف حضور کی اکیلی امت کو، تو فرمایا میرے غلام سب سے زیادہ ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا ہم نے آپ کو یہ کثرت عطا فرمائی. وَقِيلَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ کما فسرہ ابن عباس. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا الکوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے. ایک ہوتا ہے کثرت، ایک ہوتا ہے اکثر، ایک ہوتا ہے کثیر. یہاں کثرت نہیں فرمایا، اکثر نہیں فرمایا، یہاں کثیر کا لفظ فرمایا. اور کثیر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے، جیسے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگوں کو بہتوں کے اوپر غلبہ عطا کر دیتا ہے. یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑے نوکر نکلے نہیں تھے، بہتے جڑے نے گھٹنے ٹیکے نے، بہتے کی چھترے ڈہر نا سارے. ماشاءاللہ. یہ دیکھنے لیا نظارہ تم نے. تھوڑے اللہ فرماتا ہے کبھی تھوڑے بہتوں پہ غالب آ جاتے ہیں. بدر کے اندر تھوڑے بہتوں پہ غالب نہیں ہے. کیوں جی؟ سبحان اللہ. اللہ یہی تو ذکر فرماتا ہے. انہاں بڑا بادشاہ کتنیاں تیل لایا، نکلے جب یہ کچھے پاپوں کے بڑیاں یونیفارم کس کے، انہوں نے کہا ان کو تو معذرت ہم چھپا جائیں گے، پر ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ شعار ہے، یہ شعار ہے، یہ شعار ہے، کیونکہ ان کو اپنے آقا سے پیار ہے. اور یہ جتنے مرضی زیادہ ہوئے تھوڑے بھی ہوں تو ان کو اللہ کی نصرت پہ اعتبار ہے. اور وہ جس حالت میں بھی ہوں ان کو سکون ہے، قرار ہے، اور اللہ انہیں دیتا وقار ہے، اور بالآخر ہونا انہیں کا بیڑا پار ہے. جی بالکل. اور یہ اعلان پروردگار ہے. حضرات کیا فرمایا آگے؟ فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے. الذی آتاہ اللہ ایاہ. سبحان اللہ. کوثر سے مراد کیا؟ فرمایا کوثر سے مراد قرآن پاک بھی ہے، نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے،
امت کی کثرت بھی ہے اور فرما برداروں کی کثرت بھی ہے اور خیر کثیر بھی ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ خیر کثیر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راس المفسرین، جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال الکوثر الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ. فرماتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور خیر کثیر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے. اگر کوثر سے مراد قرآن عظیم لیا جائے تو وہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا. کوثر سے مراد نبوت لی جائے تو ہمارے آقا کو عطا فرمائی. کوثر سے مراد کتاب لی جائے تو ہمارے آقا کو دی. کوثر سے مراد حکمت لی جائے تو ہمارے آقا کو دی. کوثر سے مراد اتباع اللہ اکبر متبعین کی کثرت ہے تو وہ ہمارے آقا کی متبعین کی سب کی نسبت کثرت ہے. کثرت سے مراد اللہ اکبر، کوثر سے مراد امت تو ہمارے نبی کی امت سارے نبیوں سے خیر کثیر مراد نہیں کرے تو آتا اللہ ایاہ، وہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے مراد النہر الذی فی الجنہ من الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ. فرماتے ہیں اگر کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے تو وہ بھی اللہ نے سرکار کو دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والعرب. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے مراد القدر والخطر والکوثر. فرماتے ہیں والفضائل الکثیرہ التي فضل بها على جميع الخلق. اگر اس سے مراد فضائل، کوثر سے مراد فضائل لیے جائیں تو سارے انبیاء کے فضائل ایک طرف، ہمارے نبی علیہ السلام کے فضائل ایک طرف. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچے خوبا ہما دارد تو تنہا داری. اللہ اکبر. تمام انبیاء رسول گرامی علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ مقتدی حضور مقتدا، سارے انبیاء مقتدی. اور کہنے والا کہتے ہیں نا انبیاء کھڑے ہیں سب پہ سب، انبیاء کھڑے ہیں سب پہ سب، انبیاء کھڑے ہیں سب پہ سب. مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. ذوق سلیم اگر ساتھ دے تو پڑھے انبیاء کھڑے ہیں سب سب، انبیاء کھڑے ہیں سب سب، مصطفیٰ امام ہو گئے. لیا جو میں نے نام مصطفیٰ، لیا جو میں نے نام مصطفیٰ، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے. لیا جو میں نے نام مصطفیٰ، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے. یہ قرآن اور تفسیر میں اس کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں حضرات محترم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشمندیب لکھی ہے. میں بولنے کے آنے لگا تھا لیکن زیادہ کتابیں المستدرک للحاکم عربی میں موجود ہے لے کے آنے لگا، لیکن اس لیے لے کے نہیں آیا کہ بے یقینہ تبر نہیں یہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں. ترتیب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے آدم علیہ نبی علیہ السلام نے تیرے میرے لجپال کا وسیلہ واسطہ اللہ کے حضور پیش کیا. اللہ نے
مصطفیٰ تو میرے سارے کام ہو گئے اور شان مصطفیٰ کو دیکھ کر شان مصطفیٰ کو دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے شان مصطفیٰ کو دیکھ اگر غلامی اور عشق رسول کے ساتھ جوتے اتار کے تو پھرتے ہیں مدینے میں تو پھر نبی کے غلاموں پہ کوئی نہیں چل سکتی اگر سرزمین مدینہ طیبہ میں اس نبی کے عشق کے ساتھ جوتے اتار کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں تو پھر وہاں بادشاہ نہیں نوکر کی حیثیت سے جاتے ہیں اور غلاموں پہ جبر غلاموں پہ گولیاں غلاموں پہ توپوں کے رخ نہیں کیے جاتے شان مصطفیٰ کو دیکھ بے شک اولے اولے دھیرے دھیرے پڑھو پر پڑھو تو صحیح نہیں یار مدینے جاؤ بن کے جاؤ شان مصطفیٰ کو دیکھ کر شان مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ شان مصطفیٰ کو دیکھ کر شان مصطفیٰ کو دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے فرمایا کثرت اور خیر اللہ اکبر کیا فرمایا وکیل الکافر الفضائل فضائل فضائل تلک الجنت التي نورثها تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض اگر فضائل مراد ہے کوثر سے تو سب سے زیادہ فضائل ہمارے مصطفیٰ صحیح حدیث پاک ہے صحیح حدیث پاک اللہ اکبر اس کا خلاصہ صرف پیش خدمت ہے وقت کی نزاکت کے پیش نظر ساری امتیں سیدنا آدم کریم علیہ السلام کے حضور جائیں گے سب سے اوکھے وقت معاشر کے میدان میں اللہ اکبر حضور شفقت ہو جائے کچھ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کرو سفارش کرو آپ عذر پیش کر کے فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى فلان جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ تمام انبیاء آگے بھیجتے جائیں گے اللہ حاضر کے آج امتیں اکٹھی ہوں گے پھر بھیجا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا جائے گا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى فلان عیسیٰ علیہ السلام کے حضور آپ کلیم اللہ کلمت اللہ آپ روح اللہ کلمت اللہ ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ آپ اپنا عذر پیش کر کے فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد عذر پیش کر کے فرمائیں گے جب سرکار کی بارگاہ میں یا ساریاں دی آس امید حضور دا دروازہ یہ ہے جس کی کہیں نہیں نہ بنتی وہاں جا کے سب کی بنتی ہے وہاں جاؤ سب جائیں گے نا سرکار یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى فلان کیوں نہیں فرمائیں گے آدم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے سب نے کہا آگے جاؤ کیونکہ ان کے پیچھے کوئی آیا ان کے بعد کوئی تشریف لایا ان کے بعد پھر کوئی نبوت لے کے آیا لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی آیا ہی نہیں کوئی تھا ہی نہیں آپ آخری ہیں تو سرکار پھر آگے کیوں کسی کا پتہ بتائیں گے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ اگر ہو تو نعوذ باللہ اگر ہو تو دکھاؤ نا کہ سرکار فرمائیں گے جی جاؤ وہ ٹیچی ٹیچی کے پاس معاذ اللہ نقل کفر کفر کوئی دکھاؤ نا کوئی کسی بابے کا قول ہی دکھا دو کچھ بھی دکھا دو اور ایک وہ شیطانی سوچ جہنمی کیا اس کو کہتے ہیں نہیں وہ جیل میں اچھا جیل مرزا
जेल भी कहते हैं, जेल भी कहते हैं। नहीं, मोहम्मद अली तो कहने, मोहम्मद अली नहीं कहना चाहिए, अली भी नहीं कहना चाहिए। जेल में कहते हैं। अली का मानने वाला कभी वली का गुस्ताख नहीं हो सकता, कभी गुस्ताख नहीं हो सकता। इंजीनियर अंजीर इंजीनियर एयर हवा को कहते हैं ना, मतलब कि इंजीनियर वो हवा आई है, इंजीनियर इंजीनियर नहीं। इंजीनियर को अकल होता है, कोई फिक्र होती है, कोई सोच होती है, कोई स्केच बनाता है अकल के साथ। और जब कोई गुस्ताख होता है अकल पहले छीन जाती है फिर गुस्ताख होता है। अल्लाह अकबर। सरकार को भी जो भौंके, किसे बड़े चंगी गल की ना, वो कहना कीता अल्लाह ने सरकार करके बैठे हो। अच्छा, ईशा की 17 रखते हैं, ईशा की 17 रखते हैं। सुभान अल्लाह। इनमें कितनी दफा आपने तशहुद पढ़ा है, अत्तहियात कितनी दफा पढ़ा था जी? हर 2 रकत के बाद बैठते हैं ना, तो कितनी दफा बैठे जी? 4 चौके 16, 4 चौके 16 ते 4 दूनी 8, तो कितनी दफा बैठे? नहीं, 24 दफा नहीं, रकत 17 है, तो 2 रकत के बाद अत्तहियात पे बैठना है। 9 मरतबा यानी 8 को हो गए ना 16 रकत पे, 9 मरतबा। तो वितर की तीसरी रकत के बाद भी बैठे ना। चलो भला है, तो मैनू नहीं समझा सकते, मेहरबानी। 9 दफा बैठे ना, किस पे? 9 गुजरे तो 10, 10 गुजरे तो 11, 11 गुजरे तो 12। ओहो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 जी। 9 दफा पढ़ते हैं, और उसमें क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। सुभान अल्लाह। जी जी, आगे। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि अय्युहन नबिय्यु। अय्यु अरबी में अय्यु, अरबी में या, इंग्लिश में ओ, उर्दू में ए, उर्दू में ए, पंजाबी में ओए, ओए, इंग्लिश में ओ, अरबी में या, अय्यु। अस्सलामु सलामती हो, अलैका तुहाडे ते, तुहाडे उन्हां ते नहीं, तुहाडे ते सलामती हो, तुहाडे ते सलामती होवे तुहाडे ते, सुभान अल्लाह। होवे तुहाडे ते। अय्यो ए अन्नबी, ए नबी सलामती होवे, सलाम होवे तुहाडे उते ए नबी। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ आला हजरत ने अपनी जुबान च इंज कीता है, या नबी सलाम अगर ये शिरक है तो तू बता फिर नमाज में तू क्या करता है? चलो अगर हम तेरे बकौल नमाज के बाद शिरक करते हैं, तेरे बकौल है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये शिरक नहीं, ये मोहब्बत है।
یہ عقیدت ہے اور یہ عقیدت کرنے کا سائیوں نے حکم دیا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا 4 رکعت میں اگر یہ بندہ بھول جائے 2 کے بعد بیٹھنا اور یہ پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا ہے؟ سجدہ ہے سہو نہیں صاحب سجدہ ہے قربان جائیں. جو نبی پہ سلام پڑھنا بھولے نا اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیسی دیتا ہے؟ معاذ اللہ سزا کہنی نہیں چاہیے. میں نے یہ چلو لفظ کہہ دیا یہ سزا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ قربان جائے رب فرماتا ہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. تم جو بھولے تھے نا نبی پہ سلام پڑھنا السلام علیکم جو بھولے تھے نا میرے بندوں کو دعا دینا بھول گئے تھے نا تو اب ایسے کرو مجھے سجدہ بھی کرو شکر کا. اور شکر کس بات کا؟ کہ نبی پہ پھر ہمیں سلام پڑھنا نصیب ہو گیا. السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تم پہ سلام ہو یا نبی. اور نماز دے اندر تے یار یا نبی تو نے تواڈے تے سلام ہو گیا نے تے باہر نکل کے مکر جانے یار کیسا مسلمان ہے. ہائے کیا بات. اے اللہ تینوں عقل دے بابا. نماز دے وچ نے اے نبی اوے نبی نہیں او نبی نہیں وہ نبی نہیں اے نبی اے نبی. ایتھے ساڈے ایک بڑے بڑے بابا جی ہوئے نے بصیرت بصارت والے دل دیاں سیدھیاں اکھیاں والے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی. وہ لکھتے ہیں وحدر فی قلبک النبی. جدوں اتحیات پڑھو نا تے جاؤ نا السلام علیکہ ایھا النبی تے فرمایا نبی پاک کو اپنے دل وچ حاضر جان لیا کرو. امام غزالی فرماتے ہیں جب اتحیات میں پڑھو نا السلام علیکہ ایھا النبی تو جہاں جب جاؤ نا ایھا النبی فرمایا پھر ایسے نہ گزر جایا کرو. ایسے نہیں گزرنا. جیسے ہی آپ پہنچ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو دل میں سوچ رہے ہیں وہ نبی دل میں موجود ہے. وہ دل میں موجود ہے. جی اعلیٰ حضرت پھر یہاں پھر بات کر گئے نا. وہ فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ سارا کچھ ہے ہی تمہارے لیے. فرمان سرکار کو دل میں حاضر کر لیا تو یار بڑی ایوے کو نا اے دارالعلوم دیوبند مفتی صاحب نے محمود الحسن صاحب گنگوہی انہوں نے کتاب لکھی ہے مدنی کتب خانہ میں تو خود خریدی ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. ایڈیاں ایڈیاں وڈے گلاں لکھ کے کہندے ایڈے ایڈے وڈے سونے سونے حقائق لکھدے نے. اللہ اکبر. لکھدے نے کہ سرکار پاک جڑی زمین تے ہن آرام فرما رہے ہیں نا ساڈے سونے آقا وہ عرش اعظم نالوں ہی افضل ہے. جس ساتھی نے پڑھنی ہوئے پڑھ سکتے ہو. بے شک بے شک. دارالعلوم دیوبند چھوٹی شخصیت نہیں مفتی علامہ صاحب کی لکھے ہے مفتی دارالعلوم دیوبند. مفتی دارالعلوم دیوبند یہ وہ لکھ رہے ہیں اور نام انہوں نے لکھا ہے نعت محمود وصف محبوب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں سرکار علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں نا وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے. سبحان اللہ. افضل برابر نہیں. بیت المعمور سے افضل. ہمارا یہ خانہ کب ہے نا تو فرشتوں کا بیت المعمور ہے. فرمایا اس سے بھی افضل کعبۃ اللہ سے بھی افضل بیت المعمور سے بھی افضل زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو ٹکڑا حضور کے وجود مسعود کو بوسے دے رہا ہے. رسول والی جگہ. سبحان اللہ. اب یہ دیکھو پھر کی لکھتے پہنے لہو وجہ الہلال نصف الشہر وعجفان
مکحلۃ البصر، نبی پاک کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن، ان کے رات کی سیاہی کے ساتھ سرمگی۔ حضور جب مسکراتے تھے تو 14ویں رات کے چاند کی روشنی کم ہو جاتی تھی۔ وہ مسکراتے تھے نا، وہ مسکراتے تھے تو ذوف شانی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی چاندنی وہ مات پڑ جاتی تھی، حضور کے مسکرانے سے مبارک منور دانتوں سے جو نور نکلتا تھا۔ چلو وقت کافی چوکھا سارا ہو جانا ہے، گلہ تے کہ بابا ساڑھیاں کرنا لیا نے تے وقت بہت سارا ہو جانا ہے، چوکھا سارا تھوڑا جانا۔ تو دیکھو پتہ کیا لکھا ہے، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے 6ویں جلد میں لکھتے ہیں تفسیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک دن نا جان عالم، روح عالم، حسن عالم، رونق عالم، باعث تخلیق کائنات سرکار کریم آپ نا مسجد نبوی شریف، اللہ ہمیں اس کی بار بار حافظ، وہاں نماز پڑھا کے تو سرکار کریم واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو ہماری اماں پاک، ہماری اماں پاک، صرف مومنوں کی اماں پاک، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں، صرف مومنوں کی اماں پاک، صرف ایمان والوں کی اماں پاک، صرف جن کا رب ہے نا یہ صرف ان کی اماں ہے، اللہ والوں کی اماں پاک، قرآن والوں کی اماں پاک، جی ایمان والوں کی اماں پاک، رسول والوں کی اماں پاک، مولا علی والوں کی اماں پاک، جی بالکل حسنین کریمین کی اماں پاک، جی جن کے حسنین کریمین ہے نا یہ ان کی اماں پاک ہے، جن کے مولا علی پاک ہے نا یہ ان کی اماں پاک ہے، دوسروں کی نہیں۔ جن کے مولا علی ہے نا اور جو مولا علی کے ہیں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، دلیل نہ دوں تو زبان باہر نکال دو، جن کے مولا علی پاک ہیں اور جو مولا علی پاک ہے نا، اماں عائشہ صرف ان کی اماں ہے، صرف ان کی اماں ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نا اپنے کاشانہ انور میں، کاشانہ نور میں نا وہ کپڑا مبارک سی رہی تھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اللہ رحمہ تفسیر مظہری 6 جلد میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نا سی رہی تھی نا تو سوئی مبارک گر گئی، اب دیا تھا ہی نہیں، قربان جائیں یا کائنات کو روشنی بانٹنے والوں کے گھر میں دیا ہی نہیں، جن کے حسن کی خیرات سے کائنات پل رہی ہے نا ان کے گھر کے اندر 3 ماہ تک چولہا ہی نہیں گرم ہوتا، چولہا ہی نہیں جلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھجوروں پہ گزارا ہے، قربان جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار کریم علیہ السلام وہ سوئی گر گئی، دیا ہے نہیں گھر میں، اب انتظار ہے، محبوب کریم تشریف جو لائے نا، قدم مبارک رکھا، قدم رجا فرماؤ نا حجرہ مبارک میں، سرکار کریم بولے نا، نورانی ہونٹ جب کھولے نا، حکمت کے موتی جب رولے نا، جی سبحان اللہ، حضور نے کوئی بات بتائی نا، دانتوں کی ہوئی روشنائی نا، تو سوئی نے دین دکھائی نا، سبحان اللہ، سرکار جب بولے سبحان اللہ، تو وہ ایسی مبارک دانتوں سے روشنی ہوئی کہ سوئی اتنی روشنی تھی، اس کا مطلب ہے سوئی کم روشنی میں نہیں دکھتی، اتنی روشنی تھی، سبحان اللہ، کہ وہ سوئی پکڑ لی، محبوب کے بولنے سے مبارک دانتوں کی اتنی روشنی۔ اور یہ وہ جو مولانا مفتی دارالعلوم دیوبند وہ بھی اس میں لکھ رہے ہیں، بڑیاں غلطیاں لکھیاں نے، بہرحال انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ مراد کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس سے مراد نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، والعلم اور علم بھی ہے، والعلم اور علم بھی ہے،
یہ علامہ خازن لکھ رہے ہیں، اس سے مراد علم بھی ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کے علم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بابو جو آپ جو نہیں بھی نہ جانتے تھے، ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا ہے۔ آپ جو نہیں جانتے تھے نا، ہم نے وہ، اچھا اللہ فرماندہ ہے جو نہیں سو جان دے ایسا تو ہوتا چڑھے ہے تے مولوی آکھے نہیں جان دے، اللہ آکھے جان دے نے، کیوں جی؟ اللہ کریم فرمایا کہ جان دے نے، نہیں سو جان دے ایسا دا چڑھے تو ہم ہر شاہ دا چڑھیے وَعَلَّمَكَ وَعَلَّمَكَ إِنَّا آتَيْنَاكَ علمك، تمہیں خیر کثیر دی، تمہیں علم دیا، علم تمہیں دیا، علم تمہیں دیا۔ حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب العلم، سرکار فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا ان یفقہہ فی الدین واللہ یعطی وانا کاتب۔ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے نا اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی جس کو دین کی سمجھ مل گئی نا اس کو سارا کچھ مل گیا، اور فرمایا واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، وہ آنا قاسم، اور آگے تقسیم میں کرتا ہوں۔ اور پھر اس کی تفسیر دوسری حدیث سے سنیے، فرمایا آنا مدینۃ العلم، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر، پنڈ نہیں، سبحان اللہ، شہر، اور شہر نہیں فرمایا کراچی جدہ دبئی جدہ، یہ نہیں، اس کی حد بندی نہیں کی، تخصیص نہیں، عمومیت ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر، یعنی بارے بے کنار، میں علم کا شہر۔ اچھا پینڈو لوگ سودا سلم جڑا پنڈا تو نہ ملے، جڑی شہر پنڈا تو نہ ملے، کتھوں جا کے لے کے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا مفسرہ محققاں نو تے دنیا والیاں نو جڑی شہر کتوں بھی نہیں لب رہی نا ساڈے در تے آ جائے، ساڈی محبت دا چراغ جلا لے ہوئے تمہارے شہر ساڈے نال کنیکشن کر لے نا، کنیکٹڈ ہو جائے نا ہمارے ساتھ، کنیکٹڈ ہو جائے ہمارے ساتھ تو ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد والشفاعہ، اس سے مراد شفاعت بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا اول شافع اما اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر آخر پہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حضور کے پاس بھیجیں گے، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد، کیا سرکار کی بارگاہ میں ساری امتیں سارے خیرات لینے کے لیے در رسول پہ آئی۔ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، انہوں نے بڑا محبت والا نفع والا پیغام دیا۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں آج میں کی پناہ آج مدد ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے، پھر نہ مانیں گے شک قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ کریم ہمیں ریاض الجنہ جانا نصیب کرے۔ جو گئے ہیں نا ساتھی، گئے ہیں، انہوں نے زیارت کی ہے ماشاءاللہ، شاہ جی مسکرا دیے، اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بھی یہ اعجاز کو بھی اعزاز بخشا ہے، اللہ کریم نے اعجاز کو بھی اعزاز بخشا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ریاض الجنہ شریف، اور وہاں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث پاک، سبحان اللہ، شفاعتی
لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمْ. جب مواجہ شریف کو جائیں تو الٹے ہاتھ لکھی ہوئی ہے نا سامنے پلر پر شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ. یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. حضور نے فرمایا چھوٹے چھوٹے نہیں جڑے بڑے بڑے ہماری شفاعت ان کو بھی کام آئے گی. میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. فرمایا کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے. کیا ہے؟ شفاعت بھی ہے. شفاعت حضور تو شفاعت فرمائیں گے ہی. حضور دے نوکراں دے بچے بھی شفاعت کریں گے. صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. صحیح مسلم کے اندر اللہ اکبر طویل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر خار بچے مومنوں کے حق میں شفاعت کریں. جس کا تین بچے شیر خارگی کے عالم میں فوت ہو گئے نا دودھ پیتے عالم میں جس کے 3 بچے مومن کے فوت ہو گئے نا وہ اپنے امی ابو کے حق میں اللہ کے حضور شفاعت کریں سفارش کریں گے. سرکار 2 فرمایا وہ بھی ایک روایت میں یوں بھی ہے ہماری اماں جو ہے نا اماں جی عائشہ پاک ان کی اولاد نبینہ نہیں تھی. عرض گزاری نہیں سرکار جس کا کوئی بھی نہ ہو فرمایا وہ دے اسی ہیں. اللہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر آگے بتایا کس طرح کہ ناڑو کے ساتھ یعنی والدہ اور بچے کا ناڑو ایک ہوتا ہے نا ولادت کے بعد پھر وہ کاٹنا پڑتا ہے نا. اللہ اکبر اس کے ذریعے خوراک ملتی ہے. فرمایا اپنے ناڑو کے ساتھ کھینچ کے جنت میں لے گئے. اور یوں بھی فرمایا کہ ان تینوں کو یا 2 کو یا 1 کو وہ نا فرشتے آئیں گے چلو جنت ہمیں اسپیشل بھیجا گیا ہے تمہیں پروٹوکول کے ساتھ جنت لے کے کہا نہیں جانا. نہیں جانا نہیں جانا. فرشتہ عرض کرے گا جاؤ مجھے مالک نے حکم دیا لے کے آؤ میں تمہارے پروٹوکول کے لیے آیا ہوں تو تم آؤ کیوں نہیں جاتے. وہ کہے گا میرے امی ابو جان گئے تو میں جانا ہے. ایسا چلے ہی تو جانا ہے. امی ابو جان کے تے جانا ہے نا. تو یہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے گارنٹیڈ ہو چکے ہیں جہنمی. مجھے تو نہیں مجھے تھوڑا پتہ ہے میں تھوڑا حساب کتاب کرتا ہوں میں نے کیا لکھا ہے بس نہیں جانا نا. امی ابو جائیں گے تو جانا ہے نا. ادھر کریم نے فرمایا میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو میں غریبوں کو لے کے جاؤں گا نا اکیلے نہیں جانا نا. بھائیاں فقراء المومنین ادھر حضور کا نوکر کہے گا فرشتوں نہیں جانا نا کلیاں نہیں جانا نا. امی ابو ساتھ جائیں گے تو جانا ہے نا. جائیں گے مالک وہ تو ڈٹ گیا نہیں ہونا. رب میں آگے چلو پھر مجھے ضد کر بیٹھا تھے وہی مان لے. کسی دیا ضدہ مان لیندہ کسی دیا قسمہ مان لیندہ لو اللہ لا برہو. رب فرماتے ہیں ہم نے جو نہیں بھی کرنا ہوتا ہمارے نقول اس کے کرنے ہونے کے لیے قسم اٹھا لیں تو ہم نے نہیں کرنا ہوتا نا تو ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ کر دیتے ہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں جی اللہ جی چلو جی وہ ڈٹ گئے نا کہ نہیں کرنے جانا.
کے نوکروں کا بچہ ڈٹ جائے تو رب مان لیتا ہے، تو وہ جو نبیوں کے امام ہے، یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا محبوب کریم علیہ انا آتینا کل کوثر، فرمایا اس کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے۔ کریم علیہ السلام اپنا سر انور جبین اطہر سبحان اللہ وہ سجدے میں ہوگی، اللہ کریم فرمائے گا سونا ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، سونا آج بھی سجدے چ پئے ہو، میں تھوڑے لاڑ دیکھنے نے مقام محمود کا دے واسطے لے میں ماشاء پونجی ایسا کام کر چھڑے ہیں سونیا اللہ حضرت یہ تھے پھر رو تڑپی آپ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی حبیب جی اب تو سار اٹھا لو نا سجدے سے، سار اٹھاؤ تمہارے ناز دیکھنے ہیں، اٹھا لو سر اور جو تم مانگو گے نا تمہیں وہی دیا جائے گا، جو تم چاہو گے وہی ہوگا، جو تم مانگو گے وہی دیا جائے گا، بس مانگو تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے۔ اب جب ان کے منگتے کے مانگنے کا یہ عالم ہے کہ نہیں جانا چلے امی ابو جان کے دسنا جانے نہیں جانا، جب ان کا مانا جائے گا تو جن کے لیے کونین کو بلایا گیا پھر جب وہ مانگیں گے تو انہیں کتنا دیا جائے گا؟ یہ قرآن نے بتایا نا والا سوفا یعطیک ربک فترضی، فرمایا اتنا دیا جائے گا سونا جب راضی ہو جاؤ گے تو تب بھی یہ سلسلہ رکے گا۔ حضور فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں نا جہنم کے اندر جو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، جس کے دل کے اندر دل اور دل کے اندر وجود اور پتہ نہیں کتنے پردوں کے اندر دل اور دل کے کتنے پردے اور کتنی دیواریں اور غلاموں کے لیے دیواریں کرتے ہو، پتہ نہیں کتنی دیواروں کے اندر فرمایا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور چلیا جے نبی نو پتہ نہیں تے ہمیں فرمان ڈالے کیسا امتی ہے تو نے کدے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو فرماتے نے میں دل دے اندر نہیں جس کے دل کے اندر مسلم شریف ہے نا رائی کے دانے کے برابر بھی علم ہوگا نا، فرمایا ہم اسے جہنم میں نہیں رہنے دیں گے، نکالیں گے اسے لے جائیں گے پکڑ کے جنت کے، اور جو آخری بندہ نکلے گا نا فرمایا ان کا نام جہنمی ہوگا، جہنمی بخاری شریف ہے، ان کا نام جہنمی ہوگا، جہنمیین انہیں کہا جائے گا، جہنمی چلے جنت میں جائیں گے۔ جس طرح کوئی بندہ مائگریٹ کر کے ادھر سے سندھ میں چلا جائے تو واپس آ جائے تو اس کی آل پڑ جاتی ہے نا، اے کون ہے جی سندھی جی یہ سندھی ہے جی، حالانکہ وہ پنجابی ہے ادھر رہنے والا ہے، کچھ عرصہ یہاں سے ادھر چلا گیا کوئی کام کاج کیا واپس آ گیا، آل پڑ گئی سندھی، اور اپنے گناہوں کی نالائکیوں کی وجہ سے گئے جہنم میں، سایہ کی تھی نظر کرم کہ جہنم جو کھینچ لیا، فرمایا جان کے جنت رہن کے جنتی ہوئی، پر جی میں آل پہ آ جاتی ہے نا سندھی مڑ کے واپس آ جاتے، اور جنت جو جدا پھیرا لا کے آؤں گے نا تو انہوں نے دسیا گیا نا دیکھ لو اے سارے نظارے یار دے صدقے نہیں محبوب سے، یہ سارے انہی کے صدقے سے، ان کا نام ہی جہنمیین پڑ جائے گا، صحیح بخاری شریف ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے مراد فرمایا شفاعت بھی ہے، بل حوض المورود، حوض کوثر حوض مورود بھی ہے، بل مقام المحمود، مقام محمود بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آگے انہوں نے بڑی تفصیل بتائی ہے، حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب یہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، یہ کوثر آپ کو عطا فرمایا، کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے، جنت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، یہ سارے علوم ہیں، یہ ساری امتیں ہیں۔ فرمایا محبوبہ اے بندے سارے میرے نے پر حوالے سارے تیرے، اے بندے سارے میرے نے پر حوالے سارے تیرے، جڑے انہاں دے حوالے نے
تے ਇਹਦਾ مطلب ہے کہ انہاں دے حوالے رہن والے پھر انہاں دا صدقہ ہی کھا رہے ہیں نا، یہ میلاد ہی منایا ہے نا۔ ایک اصول ہے جس کا کھانا اسی کے گیت گانا، یا رسول اللہ تمہارا ہی صدقہ کھا رہے ہیں، تمہارا ہی میلاد منا رہے ہیں۔ یہ تے کیڑی ناراضگی والی گل ہے یا رنج ہون والی گل ہے یا چوکا اڈیاں تے موراں تے چائے دے کھوکھیاں تے بیٹھ کے گل کرن والے جی میلاد منانا کتھے جائز ہے؟ بابا قرآن پڑھ کے تینوں نظر نہیں آ رہا، رب دے آنکھیں نہیں لگدا تے مولوی دے آنکھیں تو کتھوں لگ جائے؟ رب دے قرآن تو تینوں میلاد نہیں نظر آیا تے مولوی تینوں کی بیچارہ سمجھا سکے گا؟ کوشش کر، ہمت لڑا، ہار نہ، قرآن نو پڑھ۔ اللہ دی قسمیں تینوں حضور دیاں نعتاں تے وصف تے توصیفاں تے حضور دے خصائل تے حضور علیہ السلام دے شمائل یہ تینوں قرآن دے وچوں سارا کچھ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کے رخسار، محبوب کی رفتار، گفتار، کردار، اوصاف، سارے یار اور سارا کچھ عطا، عنایت، رحمت، عظمت قرآن کریم کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے رب تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتفاق اور اطاعت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی
ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه كثيرا. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. رب قدوس تجھے تیری رحمتوں عظمتوں قدرتوں کا واسطہ یہاں تلاوت نعت خوانی علماء کرام کے بیانات اور مولا کریم معاذر سب کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما. اجر و ثواب تو نے عطا فرمایا. نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کے حضور پہنچے قبول ہو. نبی انبیاء رسول گرامی علیہ کرام تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے حضور پہنچے قبول ہو. خصوصاً یا اللہ کریم شہداء بدر و احد و تبوک و کربلا و شہداء اسلام غازیان اسلام اور خصوصاً یا اللہ کریم سیدنا حضرت سیدی سندی مولائی مرشدی آقائی ملجائی بابائی سیدنا الشیخ محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے حضور پہنچے قبول و منظور فرمائے. یا اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلوہ سے جن دوست و احباب دامے در میں سکھ قدم علماء طلباء مولے پاک مہمان پیر و جوان تمام جو حاضر ہوئے سب کے اباء و اجداد خصوصی طور پہ یا اللہ کریم برادر محمد بھٹا ان کے والدین ان کے مولے کریم مشیرہ علامہ مدثر صاحب کی پھوپھو جان اور دیگر جتنے حاضرین ہیں علماء طلباء یا اللہ سب کے اباء و اجداد بیٹے بیٹیاں ماں باپ بہن بھائی سجن ساتھی حضور کے امتی ختم نبوت کے شہداء اللہ سب کو اس کا اجر اور نفع عطا فرما. درجات کی بلندی عطا فرما. اللہ ہم سب کے والدین کو اس کا اجر و نفع عطا فرما. ابو اجداد سید العقیدہ اساتذہ یا اللہ سب کو اس کا اجر و نفع عطا فرما. اللہ کریم ہم سب کے گھروں کے اندر دلوں کے اندر جسموں کے اندر سوچوں کے اندر فکروں کے اندر نظریات کے اندر اولاد کے اندر کاروبار کے اندر یا اللہ فصلوں کے اندر رحمتیں نعمتیں برکتیں ستھرائیاں صفائیاں نور و نکھار عزت و وقار پیدا فرما. ہر دکھ بلا تکلیفوں سے محفوظ فرما. عقل سلیم عطا فرما. جسم سلیم عطا فرما. فکر سلیم عطا فرما. مولا کریم مولا پاک محبوب علیہ السلام کے وسیلہ دلہ سے حرمین شریفین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما. بیماروں کو شفا دکھیوں کو سب یا اللہ کریم جو گھروں اسپتالوں میں لا علاج اللہ سب کو شفا عطا فرما. جو نہیں علاج کرا سکتے ہیں اللہ ہم سب کے لیے جو ہم کھانا کھائیں ان لقموں میں شفا پیدا فرما. جو پانی پیئیں ایک ایک قطرے میں شفا پیدا فرما. یا اللہ جو ہم سانس لیں ان سانسوں کے اندر شفا پیدا فرما. یا اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جو مولا پاک شہید ہو چکے پولیس کی طرف سے کام آئے مظاہرین کی طرف سے کام آئے اللہ سب کے درجات بلند. یا اللہ کریم سب کے درجات بلند سب کے پسماندگان کو صبر. اللہ کریم جو زخمی ان کو جلد شفا یابی عطا فرما. جو سڑکوں پہ روڈ پہ نکلے ہوئے اللہ ان سب کی حفاظت و خیر فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ غیرت وہ قوت وہ عقل دے جس کے ساتھ بہتر سوچ سکیں بہتر فیصلہ کر سکیں. وہ ہاتھ دے جس کے ساتھ بہتر سے بہتر حق اور انصاف لکھ سکیں. اگر ان کے مقدر میں یہ سب کچھ نہیں تو ان کو اپنی پکڑ میں لے لے اور ان کی جگہ ہمیں مولا کریم پاکیزہ فکر اور خلفائے راشدین علیہ الرضوان کی پاکیزہ فکر کے امین یا اللہ قائدین اور ان کی فکر کے امین ہمیں حکمران عطا فرما. یا اللہ کریم پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس بستی کی خیر فرما محلے کی خیر فرما. اس بستی کے اندر جتنے صاحب ایمان ہیں سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. سب غلط فہمیاں دور کر دے بدگمانیاں دور کر دے اخوت محبت بھائی چارے کے ساتھ یا اللہ کریم رہنے اور ایمان والی زندگی اور حضور کی عزت و ناموس کا ڈٹ کے پہرا دینے کی سب کو توفیق عطا فرما. سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ پوری دنیا کے علماء اہل سنت العبا یا اللہ کریم تنظیم و تحریکوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. جس طرح
سب کو قرب میں تبدیل فرما یا اللہ کریم ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے بن مانگے دارین کی وہ سب نعمتیں جو مانگ لی اور جو ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہمارے علم میں بھی نہیں تیرے علم پاک میں ہے ہمارے لیے دین دنیا میں بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے وہ سب بھی عطا فرما کہ شکرانے نعمت کی توفیق عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو پاکیزہ روزگار عطا فرما جن کی اولادیں جوان ہیں یا اللہ کریم رشتے مطلوب ہیں اعلیٰ اسباب مہیا فرما یا اللہ کریم حاضرین کے دلوں کی جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں سوالی کوئی نہ جائے خالی اپنے فضل کرم رحمتوں سے بھر دے سب کی جوڑیاں خالی خصوصی طور پہ ہمارے بھائی محمد بوٹا صاحب جن معاملات میں یا اللہ کریم پریشان ہیں میلاد والے آقا علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے سب پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہمارے بھائی علماء طلباء یا اللہ جو اپنے گھروں سے نکل کے وہاں بیٹھے ہیں ان کی سب پریشانیوں کو دور آمین اللہ سرکار عالم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی کامل اکمل پکی سچی دائمی محبت اور غلامی نصیب فرما دے وَمُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یا عزیز یا غفار خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعو تمرد کنی بر قبول منو دست و دعوان آل رسول برحمت یا ارحم الراحمین لا الہ